نمبر 9، سوال یہ ہے کہ آخر یہ سوال اٹھا ہی کیوں کہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سوال یہ ہے کہ سوال یہ اٹھا ہی کیوں کہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ عوام تذبذب کا شکار کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ افواہیں سرگرم کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ خود ڈاکٹرز کی اس حوالے سے اوپینین ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین ارشد ہیں، غالباً یاسمین ارشد، ان کا بھی ویکسینیشن کے حوالے سے جو ایک کلپ چل رہا ہے، وائرل ہوا وہ آپ کو پتہ۔ تو آخر یہ ڈاکٹرز کی اپنی اوپینین میں ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ان تمام سوالات کا کے جو جوابات ہیں دراصل وہ ایک سوال ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دوا کے اجزاء ترکیبی چھپائے کیوں جا رہے ہیں؟ ویکسینیشن ہے تو اس ویکسین کی اجزاء ترکیبی جن سے یہ ویکسین بنی ہے، یہ بنانے والے چھپاتے کیوں ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹ صاف صاف بتاتے کیوں نہیں؟ یہ انسانیت کا رونے والے اس قدر گھٹیا کام کیوں کرتے ہیں کہ فضا غبار آلود ہو جاتی ہے، لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، افواہیں گرم ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے دوا ایجاد کرنے والوں کا صرف بزنس مقصود ہے، یا کوئی اس کے پیچھے اور بڑے بڑے مقاصد ہیں؟ فی الحال تو ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم موسمیاتی تجزیوں کے قائل نہیں ہیں، نہیں ہم ایسے تجزیے کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فضا جو قائم ہوئی ہے کہ یہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو تذبذب کی فضا قائم ہوئی ہے، یہ عوام میں جو افواہوں کی فضا قائم ہوئی ہے، اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری انسانیت کا رونے والوں کی ہے جنہوں نے دوا بنائی ہے۔ وہ اس دوا کی ویکسین کی اجزاء ترکیبی کو بتا نہیں رہے، وہ بتائیں فضا صاف ہو جائے گی، وہ بتا دیں کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، وہ ہمیں یہ بھی نہ بتائیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام ان کا نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی تصدیق کی نہ چاہیے نہ ضرورت ہے، نہ ہم ان کی تصدیق پر اعتبار کر سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وہ صرف اس ویکسین کی اجزاء ترکیبی بتا دیں، پھر مسلمان علماء کا کام ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اجزاء ترکیبی ہے اور اس میں کیمیکل پروسیس سے تبدیلی آئی بھی ہے یا نہیں ہے، اور اب جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتانا علماء کا کام ہے۔ ڈاکٹرز جو ہیں یا جو پیچھے دوا بنانے والے فارماسسٹ ہیں، جو بھی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ اصل سچویشن کو سامنے رکھیں، فتویٰ اس کے اوپر آتا ہے۔ فتویٰ یا فیصلے کا تعلق ایکچول سچویشن سے ہوتا ہے، بے غبار صورتحال سے ہوتا ہے۔ صورتحال بے غبار ہو، فیصلہ بھی بے غبار ہوتا ہے، فتویٰ بھی بے غبار ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بہت دفعہ کئی معاملات میں سارا نزلہ علماء کے اوپر، دینداروں کے اوپر گرا دیتے ہیں، لیکن یہ نزلہ گر کہاں رہا ہے یہ دیکھیں۔ صورتحال بے غبار ہو، فیصلہ بے غبار ہوتا ہے، سچویشن کلیئر ہو، فتویٰ بے غبار ہوتا ہے۔ صورتحال ہی غبار آلود کر دی جائے اور جو ایجاد کنندہ ہیں ان کی طرف سے ایکچول سچویشن بتائی ہی نہ جائے، ویکسین کے اجزاء ترکیبی بتائی نہ جائے اور صورتحال غبار آلود کر دی جائے، تو ایسے میں مجھے بتائیں فتویٰ یا فیصلہ بے غبار کیسے ہوگا؟ تو ایسے میں تو آپ کو اگر مگر کہہ کے اور باقاعدہ آپشن بنا کے آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھی جائے گی، اس پر بھی شکر ادا کیجیے گا علماء کا۔ لا الہ الا اللہ۔